بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ ہمارا دین و دنیا پروگرام نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر ایک وقت میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، بڑا مختلف موضوع ہے گرمی میں پرندوں کا تحفظ، یعنی کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت سے پہلے کہ خدا نخواستہ ان جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ پیاس سے کہیں کوئی ایک پرندہ بھی نہ مر نہ جائے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو آگاہ کریں، آگاہی دیں، لوگوں کو ایک میسیج دیں کہ پلیز کوئی فرد اگر ایک پرندے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے دانہ ڈال سکتا ہے، پانی رکھ سکتا ہے گھروں کی چھتوں کے اوپر، دیوار کے اوپر، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پرندے جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی لیول ہوتا ہے۔ قرآن پاک پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا، کیا ابراہیم اگر تو 4 پرندے لے اور ان کو الگ الگ یعنی ان کے پیس بنا دے اور ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دے گا، تو جب تو ان کو پکارے گا تو یہ جو الگ الگ جسم سے جدا ہوئے ہیں وہ بھی تیرے پکارنے پہ آ جائیں گے، یعنی کہ یہ وفا ہوتی ہے۔ اور اس بات کے اندر انسانوں کو بنیادی طور پر میسج ہے کہ جب سینئر کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کرے، آپ کی کوئی ہیلپ کرے کسی موقع کے اوپر بھی آپ کے کام آیا ہو، تو پھر آپ نے بھی وفا نبھانی ہے، اسی طرح جیسے معصوم پرندے نبھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم ان پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پرندے جو ہیں یہ کائنات کا حسن ہیں، اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کا طریقہ جدا جدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسان کسی اور طرح اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایسے ہی یہ جو پرندے ہیں یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب یاد کی بات ہوتی ہے تو کائنات کے اندر اللہ پاک نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ پرندے تو پھر بات بھی کرتے ہیں، وہ تو سیکھ لیتے ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ شکایات لگا دیتے ہیں کہ فلاں گھر آیا تھا یا آئی تھی، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی۔ آج کل بہت ساری چیزیں سامنے ہمارے آ چکی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ غذائی نظام جو ہے کائنات کا حسن ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کے ذریعے بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ گرمی یہاں زیادہ ہے، میں اسی والے کمرے میں چلا جاؤں، یا میں ناران کاگان سے ہو کے آ جاؤں، یا مری کے کسی ٹھنڈے ایریے سے جب ہو کر واپس تازگی لے کے آؤں گا تو اس کے اندر اس سے میرا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی جانور بھی یہ موو کرتے ہیں، ان کی ہجرت کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا سمجھنے کا، ایک موسم کو سمجھنے کا ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ بات تھوڑا سی لمبی ہوگی، ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بدلی گرجتی ہے، تو ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، سب سے پہلے پرندوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ اڑنا ہوا میں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے اس موضوع کے لیے 3 اہم لوگوں کو بلایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف سہیل صاحب، سینئر موسٹ صحافی ہیں، ایک نجی اخبار کے ایڈیٹر ہیں، بہت ہی پیارے آدمی ہیں، یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں، ہر طرح کے موضوع کے اوپر نئی سے نئی روز ایک ویڈیو دیتے ہیں۔ ان کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سب موجود ہیں ماشاءاللہ خالد ارشاد صوفی صاحب، یہ بھی کارم علم فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور اسی لیے آج ان کو بھی میں نے زحمت دی ہے۔ خالد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے شاہ نذیر چودھری صاحب، بہت طویل عرصے سے صحافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے موضوعات پہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اس لیے آج ان کو بھی زحمت دی کہ آج کا یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ چودھری صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اشرف سہیل صاحب، کیا فرمائیں گے؟ اسلام نے تو ہمیں بڑا درس دیا اس حوالے سے، اور جب جانوروں کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے
کہ اس کی آوازیں گھر میں آنا اچھا ہے اور برکت ہوتی ہے، اور ساتھ خاص طور پہ ہم نے گرمی کے سامنے رکھ کے بات کرنی ہے کہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ پاک کی. آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا موضوع اپنا پیر صاحب آپ نے جو لیا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جب پورا ہمارا جو میڈیا ہے وہ پولیٹیکل اور پتہ نہیں کیا کیا اور پولرائزیشن کس کس چیزوں کے اوپر وہ الجھا ہوا ہے، تو یہ نہ صرف اپنا حضرت صاحب انسانی طبع کے قریب ہے. آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اسلام کو اسی لیے دین فطرت بھی کہا گیا ہے. اللہ رب العزت کو اسلام جو ہے وہ رب العالمین کہتا ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے رسول آخری نبی اللہ کے، وہ رحمت للعالمین ہیں. جی. اور اسلام کی جو مت ہے وہ ہے ہی اس چیز کے اوپر کہ کائنات میں جو بھی مخلوق ہے، جس کو بھی تخلیق کیا گیا ہے، اس کے اپنے ایک حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی میں ہی کائنات کا ایک توازن جو ہے موجود ہے. آپ نے پرندوں کا ذکر کیا، ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا، تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ جمیلاً و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جی. تو پرندے جیسے ہم، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، واہ واہ واہ، کیا اسی بات. طرح سے یہ پرندے جو ان سے ہیں، ان کے ساتھ بھی کائنات کے رنگ ہیں، اس اور پہ شعر سنا دیں گے آپ. کائنات کے خوبصورت رنگوں میں سے یہ رنگ ہے. صحیح. اگر آپ پرندوں کو دیکھیں تو آپ کو نیچر کا، فطرت کا، قدرت کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، حضرت سلمان کے ساتھ ہدہد کا ذکر ہے. آپ تو ماشاءاللہ ہدہد عالم دین ہے. پھر پوری ایک سورہ مبارکہ ہے جو کہ ابابیل کے اوپر ہے. بالکل. اور پرندوں نے کس طرح سے وہ کئی صورتوں کے نام ہے جانوروں کے، اللہ کے نظام کی حفاظت کی. اور اسلام جو ہے وہ بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہتا ہے، دین اسلام میں بڑی تاکید سے کہتا ہے کہ پرندوں کے حقوق ہیں. پرندوں کو دانہ پانی اور ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کو بے جا قید میں رکھنا، پنجروں میں بند کرنا، یہ سراسر آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک نہ صرف اپنا ایک مجرمانہ فعل ہے، بلکہ قوانین فطرت جو سے ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. صحیح. ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ جب پرندوں کو اپنا ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا ان پر دباؤ کرنے گے یا ان کے حقوق جو ہیں فطرت ان کی کے جان معاملات مداخلت بنیں گے، تو ہم فطرت کو امبیلنس کریں گے، اور جہاں پہ توازن نہیں ہے وہاں پہ بیماریاں آتی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ماحولیاتی ایک چینج آ رہا ہے اور آلودگی کا جو ہے، اور جو چیلنج ہے بہت بڑا کلائمیٹ ایکسچینج کا، اس میں بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا اگر آپ پرندوں کے حقوق کا خیال. جی یوسف صاحب کیا فرمائیں گے اگر ماحولیاتی نظام کی بات ہو رہی ہے اور اگر اسی کو آپ آگے لے کے بڑھیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضیاء نقشبند صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع چنا. اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں، دوسرا اسلام کیا کہتا ہے، اور تیسرا اخلاقیات کیا کہتی ہیں. پاکستان کے قوانین میں ماحولیاتی تحفظ کے بھی ایکٹ موجود ہیں، قانون موجود ہیں، اور وائلڈ لائف جنگلی حیات کے بھی. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس حوالے سے 1974 میں ایک ایکٹ پاس ہوا پاکستان میں، جس میں تمام جنگلی حیات کا تحفظ جو ہے پاکستانی شہریوں پر اور حکومت پر فرض کیا گیا ہے. جی. اس کے بعد 2007 میں اور پھر 2020 میں مزید ترمیم ہوئی. اچھا، یہ جو قانون ہے اس کا حوالہ جو ہے، اس سے تو ایک پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ کسی بھی جنگلی حیات کو ہم تنگ نہ کریں، ان کی حیات کا تحفظ کریں، اور خصوصاً پرندوں کا جو ہے وہ خیال کریں. اچھا، پرندے جیسے اشرف سہیل صاحب نے ذکر کیا اور انٹرو میں آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتیاں جو ہیں ان کے لیے اور ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے چرند پرند اور مختلف جو مخلوقات ہیں وہ پیدا کی ہیں. پرندوں کا اگر آپ سائنٹیفیکلی جائزہ لیں تو وہ ہمارے ماحول دوست ہیں اور وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے سبزہ ختم کر رہے ہیں، درخت ختم کر رہے ہیں، اور یہ جو ہماری کنکریٹ کی بلڈنگز ہیں، روڈز ہیں، اور گھر پکے بنا رہے ہیں، اور کہیں نہیں سوچتے ہم کہ اسی سوسائٹی میں اسلام نے، اخلاقیات نے اور پاکستانی قوانین نے ہم پر فرض کیا کہ ہم ان کی زندگی کو، ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. اور بہت آسان ہے کہ ہم اپنے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ہم اپنے گھر کی منڈیروں پر، چھت پر، اپنی گلی پر، ہر گھر کے باہر ایک چھوٹی سی کیاری ہوتی ہے، اور ہم کیاری میں ہی تھوڑا سا پانی اور کچھ خوراک رکھ دیں
تو یہ جو بہت تھوڑے پرندے ہو گئے اب تو ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تو کم از کم انہیں وقت پر پانی اور رزق مل جائے گا. اور لاہور میں جس قدر گرمی اب پڑ رہی ہے، پانی کا انتظام کرنا تو بہت ضروری ہے. جی چودھری صاحب، کیا فرمائیں گے ان کی بقا ہمارے لیے کس طرح زیادہ ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور پرندوں کی بقا ہوگی تو میرا خیال ہے معاشرے کی بقا ہے، اور ان کا ہونا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت موضوع چھیڑا ہے، اور یہ موضوع صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ایک موضوع ہے، کائنات کا موضوع ہے کہ پرندے ہی دراصل کائنات کی خوبصورتی کا ایک ایسا رنگ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف اقسام اپنی مخلوقات کے ذریعے سے پورے انسانوں کو، وہ کرۂ ارض میں کہیں بھی انسان رہتے ہیں، ان کو یہ باور کرایا ہے کہ دیکھو یہ وہ پرندہ ہے جو میری تسبیح کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، آسمان پر اڑتے ہوں یا زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ پرندے جو ہے انسانوں کی بقا کے لیے، اس کائنات کی بقا کے لیے اور ہماری سماجی زندگی میں اہم ترین کردار ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں اب آپ کے سامنے بھی ہیں کہ پرندوں کو ڈپریشن کا علاج بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے یورپ سے لے کر جو ہمارا اصل میں وتیرہ تھا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی تھا کہ ہم پرندوں کا کھانے پینے کا، دانے کا جو ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں خانقاہی نظام میں پرندوں کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی. اس میں کچھ مخصوص پرندے بھی تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں جس میں چڑیا ہے، جس میں کبوتر ہے، جس میں مور ہے، اسی طرح اور بڑے خوبصورت پرندے جو ہیں وہ ہمارے خانقاہی نظام کے ساتھ، روحانی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے. وہ گانا بھی ہے کہ کبوتر چٹھی لے کے جاتا تھا. جی بالکل، سب سے زیادہ اسی نے پھر ایجادات کا پھر رخ بھی بدلا. کائنات کو دیکھ کر ہی جتنی سائنسی ایجادات ہیں، پرندوں کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھ کر انسانوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں. اب پرندوں کو اڑتے ہوئے جہاز بھی بنے، اب بحری جہاز بھی اسی طرح بنے، جو آپ نے جو سمندر کی جو مخلوق ہے اس کو دیکھ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دی ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ پرندوں کو دیکھ کر ہمارے لیے معاشرے کی بقا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ڈپریشن جتنے اپنے عروج پر ہے، تنہائی جتنی عروج پر ہے، یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے پرندے اور جانوروں کے ساتھ انسانوں کی محبت کئی جگہ پر انسانوں سے بھی آگے ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد جو تھی اپنے کبوتر کے نام کر دی، اور اسی طرح ایک نے لندن میں اپنے طوطے کے نام کر دی. اور پاکستان کے اندر بھی یہاں تو باپ جو ہے اپنے بچوں کے نام نہیں کرتا. بالکل آپ نے صحیح کہا، اس لیے کہ ہم انسانی اقدار سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہماری معاشرتی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جن کے اندر ہماری بقا اور ہمارا اتحاد اور ہماری خوشی موجود ہے نا، ہم نے اس کو دور کر دیا. اللہ نے ان پرندوں کو پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ان سے پیار کریں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ہم پرندوں کی بقا کی بات کر رہے ہیں. شدید گرمی ہے اور پورے ملک میں اس وقت جہاں جہاں تک بھی ہم دیکھتے ہیں تو گرمی کی شدید لہر ہے، اور ابھی گرمی آگے تیز ہونے کا خدشہ ہے. یہاں تک کہ لاہور جیسے شہر میں بھی وارننگ دی جا چکی ہے کہ زیادہ شدت بڑھ سکتی ہے گرمی کی. ایسی صورتحال میں ہمیں پرندوں کا بھی سوچنا چاہیے. ہر بندہ اپنا تو سوچتا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ ایک وقت تھا چودھری صاحب، ایک وقت تھا کہ لوگ قبروں کے اوپر پانی رکھتے تھے، دانہ ڈال دیتے تھے گھروں. پہلے میں نے چھتوں کی بات کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا، پھر جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی، میں آپ کو بتاؤں پیر صاحب، میں تو ایک بار پھر آپ نے جیسے ابھی چودھری صاحب نے بات کی، پھر صوفی صاحب نے جو گفتگو کی، کتنی جہتیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں پرندوں کے حوالے سے. اس دنیا کی، اس کائنات کی ترقی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا امن ہو، دنیا میں جو میں نے ابھی پہلے بات کی کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا مقابلہ ہو. ظاہر ہے پرندے جو سے ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ درختوں پہ ہوں گے، جنگلات میں ہوں گے. تو وہ ہوں گے تو پرندے بھی ہوں گے. تو آپ کاؤنٹر کر سکیں کہ ان چیلنجز کو جو کہ آپ کے بقا کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ جو بات ہو رہی ہے نا دین کی، اسلام کی یا کسی مذہبی فلسفی کی، مذہب سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں، اور اس دانے اور پانی کے ساتھ آپ کائنات کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں، اس معاشرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں کہتا ہوں، جیسے ابھی چودھری صاحب نے بات کی کہ انسان کی جو ترقی ہے، ایویلیویشن آف ہیومن آپ کہہ لیں کہ جو پروسیس ہے، اس کے اندر پرندوں کا بہت بڑا رول ہے اور کردار ہے.
آپ نے بات کی کہ کہاں سے پرندے اڑتے ہیں سائبیریا سے اور وہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں سے اڑتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں سمندروں میں, ہواؤں میں, کیونکہ چور صاحب نے دیکھا ہے کہ بعض وہاں پرندے ایک موسم میں ہوتے ہیں, ہاں جی, لیکن 6 مہینے 3 مہینے بعد پرندہ ہمارے سوسائٹی میں نہیں پایا جاتا, اس کا موو کر مطلب جاتا ہاں ہے. جی, وہ موو کرتا ہے, وہ آپ کو ایک میسیج دیتا ہے, آپ کو زندگی کے مختلف رنگوں سے ہم آہنگ کرنے کا ایک پیغام دیتا ہے, آپ کو زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا پیغام دیتا ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ ڈپریشن ہے یا فرسٹریشن ہے, اس کو دور کرنے کے لیے یہ پرندے جو ان سے ہیں, آپ کبھی جائیں کسی باغ میں چلے جائیں, کسی پارک میں چلے جائیں شام کے وقت یا صبح چلے جائیں, آپ ان کی آوازوں کو سنیں, آپ کی اپنی ایک فیلنگ, کوئل کی آواز, آپ کے اندر جو کوئل کی آواز ہے, آپ کا لٹریچر جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا, خالی ہو جائے گا اگر آپ پرندوں کو ختم کر دیں. واہ کیا بات, آپ کا جو اپنا پیس آف مائنڈ, آپ کا جو ایک اپنا فیوچر لائف آپ کی ہے, اس کی جو خوبصورتی ہیں, اس کے اندر جو توازن ہے, آپ یاد رکھے گا اس چیز کو کہ جہاں پہ توازن نہیں ہوتا نا وہاں پہ بربادی ہوتی ہے. اور پرندے اس کائنات کو, اس دنیا کو متوازن رکھنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. بیلنس رکھا ہوا ہے انہوں نے, بیلنس رکھا ہوا. یہ ہر چیز جو قدرت نے پیدا کی ہے, ہر چیز جو خدا نے پیدا کی, وہ بے مقصد نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اتنی تعداد جو پرندوں کی ہے, پرندے جو ان سے ہیں انواع اقسام کے پرندے ہیں, ان کا جسے کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں وہ جو کبوتر چٹھی لے کے جاتا تھا, لیکن اس میں اس طرح ابھی جو لٹریچر کی بات کی, آپ ذرا زیادہ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کبوتر کی چٹھی ہے یا کوے کا بولنا ہے مہمان کے آنے سے پہلے, جی جی, یا اس طرح کے جو استعارے ہیں, یا اس طرح کی جو بولتا تھا چھت کے اوپر, تو اور کوئل کی آواز آج کسی مہمان نے آنا, اس کی جسے کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ مماثلت کا ہو جانا, یا طوطا اور مینا کی کہانیاں, یہ ساری چیزیں ہماری. خط والی بات پوچھ رہا تھا, خط والی بات بھی ہے نا, وہ سارا ہوتا رہا, لوگ اپنا جسے کہہ لیں کہ آپ اپنا بتائیں. نہیں, میں نے ہر وہ طوطے کے ذریعے خط تو نہیں بھیجا, یا جسے کہہ لیں کہ کسی کبوتر کے لیے تو نہیں بھیجا. جی صوفی صاحب, آپ کیا فرمائیں کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا کیا اثر ہے ہمارے ان پرندوں کے اوپر؟ دیکھیے, پرندے تو آپ کے ماحول کو ماحول دوست ہیں, بیسیکلی آپ کے کارکن ہیں کہ گندگی نہیں پھیلنے دیتے. اگر آپ نے پرندوں کو مینٹین رکھنا ہے تو آپ صفائی رکھیں گے, آپ سبزہ لگا کے رکھیں گے, سبزہ لگائیں گے تو حدت کم ہوگی اور آپ کی زندگی میں بیوٹی بھی آئے گی. تو ایک, کیونکہ اب آپ بار بار کبوتر ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا ضرور, مجھے بھی ایک پاکستان پنجابی فوک کہا تو دیا کہ کارکن ہے آپ کے, صحیح, پنجابی فوک کا وہ ایک یاد آ رہا ہے کہ میں گانا, یا کہ بھی تیرے باجرے دی راکھی ہن میں نہ بندی ہوئے. اچھا, تو یہ جو اس میں پتہ کیا ہے کہ باجرے کو آ کے یہ جو پرندے ہیں وہ چنتے ہیں یا کھاتے ہیں, تو ایک تصور یہ کیا جاتا ہے, دیکھو کیسا ایک فوک نکلا ہے. اور اپنا شاہ نذیر شعیب صاحب نے ذکر کیا تو فوری میرا دھیان, ایک تو نفسیاتی دیکھیں کہ اے آئی کا دور ہے, ہم اب روز. اور میں سر آپ کو تھوڑا سا سر قطع کلامی, شاہ نذیر شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت اس حوالے سے ان کی بڑی ریسرچ ہے. اچھا, پرندوں کے بہت بڑے یہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, اور ان کو یہ آپ کو زیادہ گائیڈ کریں گے. اور ان کے پرندوں کی روحانیت کے ساتھ جو جڑے انہوں نے اشارہ کیا, اس پہ مزید ان سے پوچھ لیتے. لیکن جمالیات سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات کروں کہ آپ نے اکثر موویز میں ایک سین دیکھا ہوگا جس میں رومان, جدائی, ملن اور محبت کے کسی خاص مرحلے کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. تو کیا دکھاتے ہیں کہ جو ایک پورا جھنڈ ہے سفید کبوتروں کا, وہ یوں اڑتا ہوا دکھاتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ دیکھیں, یہ جمالیاتی ہی سب جو مرضی کر لیں, آنے والے 100 سال کہانی میں ہم پڑھتے تھے کہ بھئی وہ پرندے جو ہیں وہ آگے, تو اس نے ایک نے کہا, لیڈر نے, کہ بھئی زور سے آواز لگاؤ, یعنی زور لگاؤ, اور وہ اڑنا شروع ہو گئے. وہ جو گھونسلہ تھا, جو جال تھا, اس کو بھی ساتھ لے اڑے, تاکہ اتحاد کی بات بھی پرندوں کے ذریعے سمجھائی گئی. چوہر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اشفاق احمد صاحب کی بات بتاتا ہوں. جوانی کے عالم میں انہوں نے جو ایک بات شیئر کی تھی جب میں ان کا انٹرویوز کیا کرتا تھا, وہ کہتے تھے جوانی کے عالم میں جب میں نے رومانس کرنا سیکھا تو اس کے اندر جو مجھے ورائٹی نظر آئی, بڑا لیٹسٹ رومانس نظر آیا, تو میں پرندوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ محبت کیسے کرتے ہیں, اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں, چونچ سے چونچ کیسے ملاتے ہیں, اور پرندوں کے اندر جو وارفتگی ہوا کرتی تھی وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی. اور میں نے اپنی زندگی میں اس رومانس کو لانے کی بڑی کوشش کی. تو میں نے بانو آپا سے میں نے کہا کہ کیا یہ اشفاق صاحب جو فرما رہے ہیں, کیا یہ پرندوں سے سیکھی ہوئی محبت کا اظہار ہے؟
تو آپا نے بڑا کہا لگایا اور کہتی کہ میں اکثر باغ جناب میں جب جایا کرتی تھی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اللہ نے فطرت پرندوں کے اندر رکھی ہے وہ شعور کے بغیر ہے، اور لاشعوری جو محبت ہے وہ ہم نے دیکھی ان پرندوں کے اندر، اور یہی خوشیاں وہ ہیں جو ہم اپنے اندر سے تلاش کرتے ہیں، اپنے محبوب کے اندر سے تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس لیے جو جتنے بھی پرندے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ مینا کی صورت میں ہوں، کبوتر کی صورت میں ہوں، طوطا کی صورت میں ہوں، چڑیا کی صورت میں ہوں، یہ ہماری زندگی کا ایک محور ہو جاتے ہیں، ہماری شاعری کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ہمارے رومانس کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ہماری اداسیوں کا۔ اور اسی طرح کے بہت سارے سکیٹرسٹ ہیں، وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر سے محبت روٹ جائے میاں بیوی کے اندر سے، تو وہ کوئی جوڑا ایسا ہے، مینا کا اپنے گھر میں رکھ لیں، طوطے کا جوڑا ایسا رکھ لیں، کم سے کم ان کو چہچہاتے دیکھیں۔ سوشل میڈیا کا جو اویئرنیس ہے نا پیر صاحب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر پرندوں سے اور جانوروں سے محبت جو ہے بہت بڑھنے لگ پڑی ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر پرندے موجود ہیں۔ پہلے لوگ اپنے گھروں سے اب پرندوں کو نکالنے لگے تھے، اب واپس لانے لگے ہیں۔ درست نہیں ہے جی۔ اب درختوں کے اوپر کیا گھروں کے اندر بھی لوگوں نے اپنے گھونسلے بنانے، مصنوعی گھونسلے آپ دیکھیں، آپ سڑک کے اوپر جائیں آپ کو بنے ہوئے رنگ برنگے نظر آئیں گے، لوگ اپنی چھتوں کے اوپر لگاتے ہیں، جیسے چھتوں کے اوپر باغات اور ویجیٹیبلز لگانا شروع کر دی ہیں۔ تو لوگ اب صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر پرندوں کی وہ چہچہاہٹ جو ہے وہ سننا پسند کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے جو پرندوں سے محبت کے نتیجے میں بھی آیا، اور دوسرا اس کا لوگوں کا ایک یقین ہے جو نفسیات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، روحانیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، کہ جب آپ پرندوں کو کھلاتے ہیں تو اللہ آپ کو کھلاتا ہے، آپ پرندوں کو صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بلائیں دور کرتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات کے ساتھ جڑی ہوئی وہ باتیں ہیں جو سارے مذاہب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ پرندوں سے محبت کرنے کے نتیجے میں انسان کے دکھ جو ہیں وہ کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ تو خود جانتے ہیں کہ میں نے خود آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مال روڈ کی سڑک پر جو کبوتر ہیں، لاوارث کبوتر ہیں، جو آزاد کبوتر ہیں، جو بڑی بڑی درختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور جو بڑے بڑے جو بجلی کی تاروں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کو پانی پلایا کرتے تھے، آپ ان کے لیے کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ جب کرونا آیا تھا تو میں نے تو صاحب کی مہربانی سے فرش شہباز صاحب نے انٹرویو کیا میرا، آپ نے یہ جو پوری ویڈیو بنائی، ہم نے پرندوں کو دانا ڈالا، ہم نے بلیوں کو دودھ ڈالا، ہم نے کتوں کو گوشت ڈالا، اور کرونا کے دنوں کو مارکیٹیں بند تھیں، تو یہ تو ہمارا تو پرانا ہے محبت والا۔ تو پیر صاحب بہت ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو انسانیت کے قریب لانے کے لیے پرندوں کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے جو پہلے بات کی موسم کی، واقعتاً گرمی آ رہی ہے، شدید گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، اب بھی 35 سے اوپر چلا گیا ہے ٹمپریچر، یہ آگے اور بھی اوپر جائے گا۔ تو جس طرح سے ہم اپنا خیال 45 پہ جانے کا خدشہ ہے، ہاں جی، جس طرح سے ہم اپنا خیال رکھیں گے گرمی کے موسم میں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں گرمی کے موسم میں، اپنے پالتو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں گرمی کے موسم میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پرندوں کو پانی کا، دانے کا، چھاؤں کا کوئی ایسا بندوبست اگر ہم کر لیں اپنے اپنے سطح پر۔ اور یہ صدقہ بھی ہے کہ گھر کا جو بچا ہوا کھانا وہ ڈال دے، وہ بھی ضائع ہونا سے بہتر ہے کہ وہ پرندے کھا لیں گے۔ صوفی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام کے اندر شعور ہے وہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے پرندوں کی حفاظت اور گرمی؟ دیکھیں، ایک تو فرض آج آپ نے نبھایا، کچھ ہم نے حصہ ڈالا، اور اسی طرح سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر پروگرامز ہونے چاہیے۔ سیکنڈلی میں کچھ آپ کو اچھے شواہد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ لوگوں میں پرندے رکھنے کا، پالنے کا شعور بیدار ہو رہا ہے جی، اور باقاعدہ بہت سارے نایاب نسل کے پرندے جو ہیں اب وہ سیل ہوتے ہیں آن لائن، بہت سارے بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے پیجز ہیں اور نایاب اور مختلف ملکوں کے۔ ویری سوری، ہم تو بات زیادہ ان پرندوں کی کر رہے ہیں جو بیچارے جن کا اللہ کے بعد کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کیونکہ ہماری گفتگو میں بہت ساری ورسٹیلٹی آئی ہے تو میں ایک بس ایسے ہی آپ کی بات کی کنٹینیوٹی میں عرض کر رہا ہوں، تو اس سے شعور بیدار ہوا ہے۔ تو جب آپ نایاب پرندے رکھیں گے، عام آدمیوں میں یہ اس طرح کا سلسلہ ہوگا کہ قدرتی ماحول دے کر آپ پالتو پرندے رکھیں گے، تو یہ جو غیر پالتو پرندے ہیں یا آزاد پرندے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی لوگوں کے درمیان ایک رجحان پیدا ہوگا کہ ان کی بھی خوراک کا، پانی کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اور جب تک کی جو گفتگو ہے اس میں ایک لائن کا اضافہ کرتا چلوں، جی فرمائیے، کہ ارلی مارننگ جب ہم بیدار ہوتے ہیں اور دیہی زندگی میں یا وہ گھر جہاں پرندے ہیں،
جب وہ صبح ان کی آوازیں آتی ہیں نا کیا چہچہاہٹ بات کی، ہے۔ اور آپ کی مارننگ کا، آپ کے دن کا آغاز ان کی آواز سن کر آتا ہے، وہ جو آپ کی دماغ اور شخصیت پر اور آپ کے احساسات پہ اثر تازگی کرتا ملتی ہے۔ وہ بہت پاورفل ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ میری گفتگو کے بعد آپ بھی غور کیجئے گا کہ یوٹیوب پر باقاعدہ پرندوں کی آوازیں موجود ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہے تو آپ ارلی مارننگ اپنے بیڈ روم میں وہ لگا لیں تاکہ آپ کے دن کا آغاز اچھا ہو سکے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج کا وظیفہ ہے یا رحیم ہو، یا رحیم ہو۔ ایک ایسا وظیفہ ہے، کیا وظیفہ ہے، کمال وظیفہ ہے۔ یا رحیم ہو، ہمیشہ رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا کون؟ میرا اللہ، میرا مالک، میرا پالن ہار، اور میرا سب کچھ ہے تو اللہ ہے۔ اس وظیفے کو جب آپ نے پڑھنا ہے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، تو یقین مانیے کوئی بھی آپ کو مشکل ہو، اولاد چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، کوئی چیز بھی آپ اللہ سے ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو یا رحیم ہو 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کی اگر آپ برکت کو سمجھ جائیں گے تو کائنات کے اندر کامیاب لوگوں کی کنجی کو سمجھ جائیں گے۔ اور دوسرا میں نے عرض کرنا تھا کہ آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ الامین فاؤنڈیشن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لنگر کا اہتمام کر رہی ہے۔ آج ماشاءاللہ عامر میرے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کی والدہ جو ہماری چچی جان ہیں وہ بیمار ہیں، وہ تشریف لائے۔ ایک تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ وہ میری چچی جان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ مجھے خوشی ہوئی کہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں عامر صاحب، وہ ماشاءاللہ عمان سے تشریف لائے، تو انہوں نے آج جو لنگر کا سلسلہ ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہاں لنگر تقسیم کیا۔ اور بار دیگر میں کہوں گا کہ ہماری چچی جان بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے آپ لوگ دعا کریں۔ ساتھ آپ کے علم میں یہ بھی لانا ہے کہ الامین کا یہ ارادہ ہے، خیال ہے، جس پہ میں اپنے پینل سے بھی کہوں گا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے ادارے کے باہر کم از کم 50 یا 100 گھونسلے لگائیں، ان کے ہوم بنا دیں، کن کے؟ پرندوں کے، تاکہ وہاں ان کو ریگولر بنیادوں پہ دانہ بھی ملے، پانی بھی ملے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کار خیر کے اندر جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں بولیں، جو فنڈ دے سکتے ہیں وہ فنڈ دیں، تاکہ یہ خدمت کا سفر جو ہے جاری رہ سکے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے جو اناج ہے کسی طرح کا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو بنیادی طور پہ یہ شعور دینے کی ایک کوشش ہے، ہلکی سی، ادنا سی، کہ آپ بھی اپنے گھر کے باہر، گھر کی چھت کے اوپر، جہاں بھی آپ جتنا بھی ان پرندوں کی بقا کے لیے، ان کی جان کی تحفظ کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جی چودھری صاحب، اپنا اشرف سہیل صاحب کیا فرمائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں؟ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ کیا کہیں؟ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی طرف سے ایک کام ہے، بلکہ یہ ایک انسینٹیو ہے، ایک ترغیب ہے پورے معاشرے کے لیے، اور سب لوگوں کو جو سننے والے ہیں ہمارے، ان کو اس پر دھیان توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس نیک عمل ہمیشہ میں۔ گرمی میں تو کریں گے، آگے سردیاں دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو یہ ضرور کریں، اور سارے ہی جو لوگ ہیں اس میں حصہ ڈالیں، اس عمل کا حصہ بنیں۔ آپ تک نہیں کو پہنچ سکتا تو اپنے گھر کے باہر وہ اس طرح اہتمام کرے کہ یہ بہرحال پرندوں کے حقوق میں یہ بنیادی حق ہے، اور گرمیوں میں ان کو بہت ضرورت ہے اس والے سے۔ جی خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو مبارکباد آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بڑی اچھی سوچ دی اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی آپ کر رہے ہیں، اور اللہ اس میں برکت دے۔ میں اور ہم سارے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے انسانوں کو خوراک، ان کے پانی اور کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اب آپ پرندوں کے لیے بھی گھونسلے، پانی اور خوراک کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کاموں میں برکت دے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ حسب استطاعت کھڑے ہیں۔ میں ذاتی حیثیت پہ بھی آپ کے جی چودھری صاحب۔ پیر صاحب یہ بڑا زبردست آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیا ہے، بزنس آئیڈیا بھی ہے یہ، کہ جس سے لوگوں کے اندر گھونسلے بنانے کا ایک شعور بھی جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہ کام پھیلے گا، یقینی طور پر پھیلے گا۔
اور نہ صرف یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قانون کا ایک حصہ بنا دینا چاہیے کہ جتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پر ایسے پرندوں کے لیے گھونسلے بنائے جائیں، جیسے اپنا گھر اپنی بلکہ میں چھت چاہوں گا بنتی ہے، LDA جو ہے وہ ضابطہ بنا دے، ضابطہ کہ بننا آپ کا جو چاہیے، گھر جس کا طرح نقشہ ہے اس پہ پرندوں کے لیے کیا آپ نے بنایا، جس طرح یہ بڑی اچھی تجویز ہے۔ میری چھت میرا گھر ہے نا، اسی طرح میری چھت میرا گھونسلہ، اسی طرح کا کوئی آئیڈیا لے کر اس کو بنایا جائے۔ لاہور کے ارد گرد ہی کیا پورے پاکستان کے اندر میرا آپ گھر دیکھیں، پرندے کا گھر، پرندے کا گھر، گھونسلہ جب کہیں گے تو پرندے کا گھونسلہ ہی بنے گا نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے فرق پڑے گا۔ نئی سوسائٹیز کے اندر پودے جہاں لگائے جاتے ہیں وہاں پرندوں کے گھونسلے بنانے کا جو ہے نا حکم دینا چاہیے۔ آپ کا یقینی طور پر یہ جو میں سمجھتا ہوں آئیڈیا ہے، یہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ اس پر عمل بھی کرے گی۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو ہم ایک اور اپنے بات بتا پروگرام دوں کے ذریعے آپ کو ایک میں بات مریم نواز صاحبہ سے ابتدائی تو پنجاب سے ہم بڑی گزارش کریں گے اس حوالے کہ سے ہماری جو پیر صاحب گجرانوالہ میں ایسا ہی کام کیا گیا ہے، وہاں ایوری بنائی گئی ہے، جو آزاد جتنے بھی پرندے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایک جگہ لوکیٹ کی گئی ہے جہاں پر جتنے بھی نایاب پرندے ہیں اور جو آزاد پرندے ہیں ان کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی ہے۔ وہاں پرندوں کے لیے لوگ، گجرانوالے کے لوگ جاتے ہیں، وہ ان کے لیے دانہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی آپ لاہور کے اندر اتنے بڑے پارک ہیں، آپ کے تاریخی پارک ہیں، وہاں بھی لوگوں کے اندر یہ شعور جو آپ نے بھر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، وہ یقینی طور پر صاحب آپ کریں گے یہ کام۔ دوستوں کے تعاون سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری مریم نواز صاحب ہیں، جو ہماری CM ہیں، ویسے تو سارے جو صوبے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک ضابطہ بنائیں کہ آپ ماشاءاللہ نئے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں۔ میں مریم صاحبہ سے اسپیشلی کہوں گا، PM صاحب سے بھی کہوں گا، باقی جو ہمارے جو اس حوالے سے ادارے کام کریں ان سے بھی درخواست ہے کہ نقشے کے اندر یہ باور کرائیں، یہ مینشن کرائیں کہ آپ کے گھر کا جو نقشہ بن رہا ہے اس نقشے کے اندر پرندوں کی بقا کے لیے، پرندوں کے تحفظ کے لیے، گرمی ہو یا سردی ہو، آپ اپنے نقشے میں کیا رکھ رہے ہیں حصہ آفر دیں اور کچھ آپ ضابطے بنا کے دیں کہ ABC ان کے SOPs بنائیں کہ یا اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس کو لے لیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیں۔ چوہدری صاحب کیا فرمائیں؟ اشرف صاحب بہت اچھی تجویز، میں آپ کی اس تجویز کو انڈورس کرتا ہوں۔ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کا یہ ایک نچوڑ ہے یہ تجویز گفتگو۔ اور آپ نے جب چیف منسٹر کی بات کی تو وہ خود بڑی فعال ہیں اس حوالے سے، انیشیٹوز لے رہی ہیں، گھر کے حوالے سے لے رہی ہیں۔ تو یہ اگر LDA والے یا پورے پنجاب میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں پرندوں کے لیے کیا کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہو جائے گی۔ شاید ہمارے معاشرے کے اوپر ایک امن، سکون، برکت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار کا جو ایک کم ہوتا ہوا رجحان ہے، صدقہ بھی ہے نا جی، یہ ریوائول ہو جائے۔ اور صدقہ بھی ہے، صدقے تو آپ کو پتہ ہے اس کو تو کوئی دنیا کا مذہب انکار ہی نہیں کرتا، صدقے کے فضائل۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جب دانہ پرندہ کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو منہ اوپر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، قبرستانوں میں آپ رکھتے ہیں تو اپنے گھروں میں رکھیں، صحیح بات، تاکہ آپ کے قبرستان کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، آپ کی زندگی کے معاملات بھی۔ بلکہ آپ کا گھر قبرستان نہ بنے، اللہ اس کو بچائیں آپ۔ تو یہ بڑی صرف صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ کائنات کا نظام ہے کہ جتنی بھی آبادی رہی ہے ہمیشہ ازل سے وہ پانی کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو پرندوں کو جب پتہ چلے گا کہ لاہور میں یا پاکستان کسی بھی شہر میں ہمارے لیے بھی اس گھر میں، شہر میں کچھ نہ کچھ ہے، تو یہاں سے جائیں گے نہیں، بلکہ وہ باقی لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے۔ اور جو مسافر پرندے آتے ہیں پاکستان کے اندر، جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے زیادہ سہولیات تو اس پاکستان کے اندر ہے، اس کشمیر کے اندر ہے، اس گلگت بلتستان کے اندر، تو ہم واپس جائیں گے نہیں، ہم یہیں پہ رہ جائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، انہیں جانے دیں واپس، ان کا ایک سرکل آف نیچر ہے، وہ آپ تو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہاں جی، ہم ان کو قید نہیں کر رہے۔ ہمارا جو اپنا ماحول ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اصل جو حاصل گفتگو ہے میں اسی کو اگین انڈورس کروں گا کہ ہمیں اپنے ماحول میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھر کی چھت پہ، گھر کے باہر جو کیاریاں ہیں، جو قریبی پارکس ہیں، وہاں گھونسلے لگانے چاہیے، وہاں دانہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یورپ، انگلینڈ، میں ان ممالک میں گیا ہوں جہاں پوری گرمی دنیا نہیں گھومتے پڑتی ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، بس آپ کی دعا سے ہے، آپ کے وظائف کی برکت سے ہے ماشاءاللہ۔ اور وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا لازمی جزو ہے چوہدری صاحب، وہ ان کے بس سٹاپ، ان کے تمام پبلک ایریاز میں آپ کو پرندے نظر آئیں گے آزاد، اور انہوں نے ان کے لیے فوڈ کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کے ساتھ مانوس ہے، وہ لوگ، وہ سوسائٹیاں پرندوں کے ساتھ ایسی ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں کہ کچھ بھی نہ کریں، آپ ایک درخت ہی لگا دیں، صحیح بات، پرندے اپنا کام خود کیا کریں۔ بات ہے۔
ان کی رہائش بھی بن جائے گی، وہ اور گھونسلے خوراک بنا کا بھی دیں گے، اور انتظام ہو درخت جائے جب گا۔ لگیں گے تو آپ کا ماحول جو ہے وہ بھی معاملہ اپنا گھونسلہ خود بنا کے آپ کو شرم آپ دلوائیں کو اور گے کچھ کرنے کہ کی آپ نے تو ضرورت کچھ نہیں کیا، چلو ہم نے خود اپنا گھر بنا بالکل بالکل بالکل۔ دیا۔ جیسا آپ اینڈ پہ کیا فرمائیں گے؟ یہ آپ کی تجاویز بہت اچھی ہیں۔ آپ الامین اکیڈمی سے اس کی میں کہتا ہوں کہ ابتدا کریں اور اس کی بھرپور کوریج کریں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو کہ ہم ہر چیز کو جو ہے اپنے گھروں کو سجاتے رہتے ہیں، مختلف جو ہے اویزاں کرتے ہیں، مختلف اینٹیکس جو چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو قدرت کا جو بہت بڑا تحفہ ہے اس کو ہم محفوظ کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں ہمارے پاس اتنی جگہ ہے، ہمارے گھر کی فرنٹ پہ، ہمارے گھر کی دیواروں کے اوپر اتنی وافر جگہ ہے کہ پرندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھونسلے آپ بنا دیں، دے دیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی گندگی ہوگی تو اپنے ذہن سے نکال دیں، پرندے کبھی گندگی نہیں پھیلاتے جہاں ان کا گھونسلہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ایک شاخ کو، تنکے کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور صفائی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ پرندوں کی بقا کے علاوہ خود ہماری بقا کا جو ایشو ہے جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی میں سمجھتا ہوں آپ ابتدا کریں اور پورے زور شور سے کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا، دین و دنیا جو ہمارا ٹائٹل ہے، جو ہمارا عنوان مستقل ہے، جس ٹائٹل کے تحت ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے، اور یہ پرندوں نے بروز قیامت بھی ہم سے پوچھنا ہے، یعنی اللہ ان پرندوں کو، ان جانوروں کو حکم دے گا، اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب جانور آپس میں لین دین کریں گے۔ تو اگر خدا نخواستہ میرے اور آپ کی وجہ سے کوئی ایک پرندہ بچ جاتا ہے تو سمجھیے کہ کائنات کے اندر ایک حسن کا آپ نے اضافہ کیا ہے۔ ایک جانور کو مرنے سے بچانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام کے اندر دیکھیے کہ جو فحشہ عورتیں تھیں انہوں نے کسی ایک جانور کو بچایا تو اس جانور کو بچانے کی بنیاد پر اللہ پاک اس شدید گناہ کرنے والی عورت کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین فطرت کہ جس کے اوپر میں اور آپ عمل کر کے اپنے آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے اس کو انوائرمنٹ اچھا دے کے ایک جنت جیسا ماحول بنا سکتے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے، صرف اور صرف آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ سچی اور سچی سوچ کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ پاک مشکلیں نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آئیے عہد کریں، میں اور آپ سوچیں کہ زندگی جو پیچھے گزری ہے اس میں ہم نے جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں کیا تو اگر آپ اپنی سالگرہ کے موقع کے اوپر، اپنی شادی کے سالانہ دن کے اوپر، اپنے بچوں کی سالگرہ کے موقع کے اوپر ایک پرندے کو بچانے کے لیے کوئی ایک قدم اٹھا لیں، کوئی ایک اچھا مناسب انتظام اور اہتمام کر لیں تو یہ آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور آپ کا جو بچہ ہے اس کی طرف سے، یعنی کہ اس کی صحت کی حوالے سے بھی مستقل بنیادوں پہ اوپر ایک صدقے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ باتیں اس پہ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔